نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جو ہماری آیات میں باطل طریقے سے گفتگو کرتے ہیں یا ہماری آیتوں میں عیب جوئی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کر لیا کریں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو آپ یاد آنے کے بعد مت بیٹھیں، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور فرمایا کہ نہیں ہے متقی لوگوں پر ان کے حساب کتاب میں سے کوئی چیز، وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ، لیکن ان پر یہ ہے کہ وہ برابر نصیحت کرتے رہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی نے جن کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ، اور آپ ان کو اس قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہیں، أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ گرفتار کیے جائیں وہ نفس، وہ لوگ بما کسبت، اپنے کیے کی وجہ سے، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارشی، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ سب کچھ فدیے کے طور پہ دینا چاہیں گے، لا یؤخذ منہا، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی وجہ سے اللہ کی گرفت میں آئیں گے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب دیا جائے گا، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں شرک کی تردید تھی، اللہ کی جو خاص صفات ہیں ان کا ذکر تھا، جس میں علیم کل ہونا، عالم بالغیب ہونا، قاہر ہونا یعنی مخلوقات پر غالب ہونا، اور قادر مطلق ہونا، ہر چیز کا خالق مالک ہونا، یہ ساری کی ساری صفات مخصوصہ ہم نے گزشتہ آیات طیبات میں پڑھی ہیں۔ ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، کہ اے پیغمبر آپ کی قوم نے اس قرآن کا پاس نہیں رکھا، اس قرآن کا خیال نہیں کیا، اس کو جو ہے وہ جھٹلا دیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ایک موقع پہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، کہ انہوں نے اس قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ یہ برحق تھا، حالانکہ یہ حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا تھا، اور اس کی جو ہے وہ حقیقت ہونے میں، حق ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ اس کے بعد معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر کسی طرح کے عذاب کو بھیج دیں، لیکن فرمایا کہ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اگر اللہ کی گرفت نہیں آ رہی، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا، تو یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، اس کے لیے بھی، ان چیزوں کے لیے بھی اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے۔ اور فرمایا کہ عن قریب ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کے اندر کیا کرتے رہے اور اللہ نے ان کو کس لیے بھیجا تھا، اللہ کے احکام کیا تھے، دین کا تقاضا کیا تھا، اور انہوں نے کیسے عمل کیے ہیں۔ معزز سامعین، اب یہ جو آیات ہمارے سامنے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے
آیات الہیہ سے تمسخر اور مذاق اڑانے والوں کو جو ہے وہ ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ میری آیات کا، اس دین کا، شریعت کا، اسلام کا یا شریعت کے احکام کا، کسی عمل کا، کسی سنت کے عمل کا اگر کوئی مذاق اڑائے گا، تمسخر کرے گا، تو پھر گویا کہ وہ ظالم قوم میں سے ہے۔ وہ کن میں سے ہے؟ یہ ایسا ظلم ہے کہ اس جیسا ظلم جو ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی نیک عمل پر عمل نہ کرے، کسی حکم پر پورا نہ اترے۔ ایک اللہ کا حکم، نماز جو ہے وہ پورا نہیں اتر رہا، اس سے نہیں پڑھی گئی، یا غفلت اور سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا۔ ایک یہ ہے کہ نماز والی عبادت کی کوئی جو ہے وہ تضحیق کرتا ہے، کوئی تمسخر اور مذاق اڑاتا ہے۔ اب معزز سامعین، ان دونوں کا گناہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کفار کے ساتھ ہو جاتے ہیں، منافقین و معاندین کی طرح ہو جاتے ہیں، انہی کی طرح جو ہے وہ یہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور مذاق کرنا اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں، ان کا موضوع بحث ہی یہ ہے اللہ کا دین، اسی پہ جو ہے وہ طعن و تشنیع کر رہے ہیں، اسی پر جو ہے وہ باتیں کس رہے ہیں، تو فرمایا اب آپ کے لیے حکم یہ ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ فوراً ان سے جو ہے وہ پہلو تہی اختیار کر لیں۔ ایسی مجلس جس مجلس کے اندر اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، احکام الہیہ کا مذاق اڑایا جاتا ہو، تو ان مجالس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے بھائی۔ اب دیکھیں اگلی آیت کا حصہ کیا ہے۔ فرمایا حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِي، یہاں تک کہ وہ اپنا موضوع بحث بدل دیں، یہاں تک کہ وہ اپنی بات کو کیا کر دیں؟ بات کو بدل دیں۔ اگر تو بات کو بدل لیتے ہیں، موضوع بحث تبدیل کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو بیٹھنے کی اجازت ہے، وگرنہ ایسی مجلس میں تمہیں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اب معزز سامعین، فرمایا امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ جس مجلس میں آیات الہیہ کی توہین کی جاتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہانت کی جاتی ہو، احکام الہیہ کے ساتھ مذاق کا مشغلہ اپنایا جاتا ہو، تو وہاں پہ کسی بھی مسلمان کا بیٹھنا روا نہیں ہے، کسی کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور موضوع جو باتیں ہیں چلتی چلتی اگر اس طرف آ گئی ہیں، اب ان کو چاہیے کہ فوراً وہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ اب مسلمان کے لیے کیا حکم ہے کہ ایسی مجلس سے فوراً اٹھ کے چلا جائے۔ اب فرمایا کہ ایسی مجالس جہاں پہ بدعات و خرافات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جہاں پہ آیات الہیہ کو جو ہے وہ ان کے معانی کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، تو وہاں بھی کسی راسخ العقیدہ مسلمان کا بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ شعائر الہیہ، شعائر دین پر نکتہ چینی کرنا اور ان کی عیب جوئی کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے انکم اذم مثلہم، کہ جب یہ دین پر مذاق کر رہے ہوتے ہیں، طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ اس وقت انہی میں سے ہو جاتے ہیں۔ کن میں سے؟ یعنی کفار و منافقین کے ساتھ۔ اور یہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ انسان اپنی بات کی وجہ سے کسی کافر کے ساتھ ہو جائے، اپنے کسی قول کی وجہ سے اس کا جو ٹھکانہ ہے یا اس کا جو حشر ہے وہ منافقین کے ساتھ ہو جائے، اس سے زیادہ جو ہے وہ خسارے والی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی مجالس کو تلاش کرنا اور ان میں شریک ہونا اور ان کے فیوز و برکات کے لیے اپنے آپ کو وہاں پہ پیش کرنا، یہ ضروری ہے، اور جو ہے وہ اپنے آپ کو استفادہ کے لیے وہاں پہ پیش کرنا، یہ انسان کی سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی بالکل آخر میں کیا فرمایا؟
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، اور پھر بعد میں کہا کہ جنت میں چلے جاؤ، اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب پہلے اپنے بندوں میں شامل کیا ہے اور پھر ان میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد فرمایا کہ وادخلی جنتی، اب جنت میں چلے جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پہلی اچھی سوسائٹی، اچھا معاشرہ، اچھی مجلس ضروری ہے، ان لوگوں کی قرابت ضروری ہے، ان کی رفاقت ضروری ہے۔ جب ان کے ساتھ رفاقت نصیب ہو جائے گی تو پھر گویا کہ اللہ کی رضا خوشنودی جس کا مظہر جنت ہے وہ بھی نصیب ہو جائے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ اس لیے نیک مجالس میں اپنے آپ کو شریک رکھنا اور پیش کرنا یہ بھی دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اقبال نے ایک موقع پہ کہا کہ اب تو ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ نیک مجالس، اچھی سوسائٹی یہ تلاش کرنے سے نہیں ملتی۔ اب فرمایا کہ جب اس طرح کی مجالس نہ مل رہی ہوں تو پھر انہوں نے تو کہا کہ آپ مولانا روم کی مثنوی پڑھ لیا کریں کہ اس کے اندر حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ بات سمجھیں؟ تو معزز سامعین، اب مولانا روم کی مثنوی ہو یا پھر جو ہے وہ کسی عالم کے ملفوظات ہوں، کوئی حدیث کی کتاب ہو، کوئی جو ہے وہ کسی کا وعظ سننا ہو، تقریر ہو، تو بہرحال جو میسر ہو انسان کو اس میں مصروف رہنا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ اس طرح کی مصروفیت نہیں ہوگی تو پھر گمراہی کا اندیشہ ہے، پھر بھٹکنے کا اندیشہ ہے، گناہ گاری کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو جتنا مصروف ہوتا ہے وہ اتنا ہی محفوظ ہوتا ہے، اور جو مصروفیت سے عاری ہو جاتا ہے، بالکل جو ہے وہ مشاغل سے بالکل فری ہو جاتا ہے، اب اس کی گمراہی کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، اب شیطان اس پر زیادہ مسلط رہتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اچھے اعمال میں مصروف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے، کون سی بات؟ کہ بری مجلس کا حصہ نہیں بننا، ایسی مجلس جس میں شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، احکام الہیہ یا آیات الہیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں پہ بیٹھنے کی اجازت اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں شیطان یہ بات بھلا دے اور تم بھولے سے وہاں بیٹھے رہ جاؤ، اب فرمایا کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یاد آنے کے بعد بالکل وہاں پہ مت بیٹھیں۔ فلا تقعد، مت بیٹھیں، بعد ذکرہ، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ایسی قوم کے ساتھ جو کہ ظالم ہے۔ یہ ظالموں کی قوم ہے، ان کو ظالم کہا گیا ہے، اور ظلم اپنی جانوں پہ کرنے والے ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ اسی طرح ایسا وعظ سننا، یہ ایسی مجلس میں، ایسی جگہ پہ جانا جہاں پہ جو ہے وہ اللہ کی آیات کے جو معنی اور مفاہیم ہیں وہ اپنی طرف سے یا غلط سلط بیان کیے جاتے ہیں، وہاں بھی بیٹھنا جو ہے وہ وہاں پہ یا شریک ہونا، اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اب دیکھیں فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، اور متقی لوگوں پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ظالم ہیں ان کا حساب کتاب متقیوں سے اور اللہ سے ڈرنے والوں سے نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، ان کا حساب کتاب انہی پر ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ، ہاں متقی لوگوں پر ایک ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ یہ برابر ان کو واعظ کرتے رہیں، یہ ان کو نصیحت، یعنی مایوس نہ ہو کسی کے بار بار گناہ کے اصرار کی وجہ سے، گناہ میں انہماک کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس سے روک لینا کہ بھائی یہ تو اثر ہی نہیں لیتا، اس کو کیا کہنا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ متقی لوگوں کا کام یہ ہے کہ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ، یہ نصیحت کرتے رہیں۔ اور دوسرے موقع پہ کیا فرمایا؟ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیا کریں کہ بے شک متقی لوگوں کو، ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ تو ہمیں اگر فوری اثر نہ مل رہا ہو، ظاہر نہ ہو رہا، بسا اوقات انسان تھک جاتا ہے، یار ایک دفعہ کہہ لیا، دو دفعہ کہہ لیا، تین دفعہ کہہ لیا، بات نہیں سنتے یا مانتے نہیں، کیا کہنا ہے ان کو؟ نہیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں، آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں، ان کو واعظ کرتے رہیں، اللہ کے احکام سناتے رہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ظاہر بھی کر دیں گے۔ بات سمجھ؟ اب فرمایا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، کہ چھوڑ دیجیے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کو، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ،
اور فرمایا کہ اس قرآن کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہیں ان تبصل نفس بما کسبت، تاکہ وہ نفس، وہ لوگ گرفتار کیے جا سکیں اپنے کیے کی وجہ سے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور جب یہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی ان کا دوست اور سفارشی نہیں ہو. اللہ کے دربار میں کسی کو سفارش کرنے کی جرت نہیں ہو. اور دیکھیں اب دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ انسان کو کوئی سفارشی مل جائے، کام بن جاتا ہے، یا دنیا میں دوسرا کام بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ انسان کے پاس پیسہ روپیہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا کام بن جاتا ہے. اللہ نے فرمایا نہ تو وہاں پہ کوئی سفارشی ہوگا اور نہ ہی وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر وہ سارے کا سارا بھی فدیے کے طور پہ پیش کرنا چاہے گا لا یؤخذ منہا، تو اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ مال ہوگا نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس جو ہے وہ امکانی طور پہ آ بھی جائے، اللہ فرماتے ہیں کسی سے کوئی ایک ڈھیلا بھی وصول نہیں کیا جائے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو گرفتار ہوئے اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، بد عملیوں کی وجہ سے، بد عقیدگیوں کی وجہ سے. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا. بما کانوا یکفرون، اس کفر کی وجہ سے جس کا دنیا میں یہ ارتکاب کرتے رہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرمائے.